بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آج بریکنگ نیوز ہے، اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف کا اسرائیل کو رفح میں فوری طور پر آپریشن روکنے کا حکم دیا گیا ہے عالمی عدالت انصاف کی طرف سے۔ اور جو کہا گیا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو فوری طور پر رفح میں آپریشن روکنے کا حکم دیا ہے۔ دی ہیگ میں واقع عالمی عدالت انصاف نے غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے جنوبی افریقہ یعنی کہ غیر مسلم ملک جنوبی افریقہ کی طرف سے درخواست دی گئی تھی، اس پہ فیصلہ سنایا ہے۔ اور آئی سی جے کا 13-2 کی اکثریت پر مبنی فیصلہ جسٹس نواف سلام نے پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوری طور پر رفح میں فوجی آپریشن روکیں اور عدالتی حکم کی تکمیل کی رپورٹ 1 ماہ میں پیش کرے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ رفح میں اسرائیلی اقدامات سے فلسطینی عوام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ غزہ میں انسانی زندگی کے لیے درکار تمام انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، کیونکہ اسرائیل نے جس شدت کے ساتھ اور جس بربریت کے ساتھ وہاں پہ مظالم ڈھائے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں تقریباً 40,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور جو عمارتیں ہیں، جو انفراسٹرکچر ہے، وہ بری طریقے سے ختم ہو چکا ہے، جس کے بارے میں اقوام متحدہ کی طرف سے بھی آیا تھا کہ سال لگ جائیں گے، 80 سال لگ جائیں گے یہ دوبارہ سے انفراسٹرکچر اس طرح کا کھڑا کرتے ہوئے۔ اتنا ظلم کیا ہے اسرائیل نے۔ تو جنوبی افریقہ کی طرف سے جو عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ فوری طور پہ اسرائیل کو بمباری سے اور حملوں سے روکا جائے، اور عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ سنایا۔ آئی سی جے نے فیصلے میں کہا کہ غزہ پٹی کے شہری انتہائی تشویشناک انسانی اور معاشی حالات سے دوچار ہیں۔ رفح میں فوجی آپریشن سے انتہائی افسوسناک انسانی جو سانحہ ہیں وہ جنم لے سکتا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے فیصلے میں کہا کہ اسرائیل 1 ماہ کے دوران غزہ پٹی میں صورتحال بہتر بنانے کے اقدامات کی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کرے گا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل بین الاقوامی تفتیشی ٹیم کے ارکان کو غزہ پٹی میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ آئی سی جے کی فیصلے میں اسرائیل کو اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کو غزہ تک رسائی دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں امداد کی رسائی کے لیے رفح بارڈر کراسنگ جو ہے فوری کھولے۔ فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل فوج نے 7 مئی کو رفح میں زمینی آپریشن شروع کیا، جس میں 10 مئی کو جنوبی افریقہ نے آپریشن رکوانے کی درخواست دائر کی تھی۔ آئی سی جے کے فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ جنوبی افریقہ نے جینوسائیڈ کنونشن کے تحت اسرائیل کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ عالمی عدالت انصاف کے مطابق عدالت نے 28 مارچ کو دیے گئے حکم میں کہا تھا کہ غزہ کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ غزہ میں اب تو انسانی صورتحال مزید ابتر ہو چکی ہے۔ یہ ہے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ جو کہ آ چکا ہے، اور اس کے رسپانس میں ابھی دوسری جو خبر آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کا جنگ روکنے سے متعلق عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ ماننے سے انکار۔ اسرائیل کی بدماشی بربریت آپ دیکھیں کہ اس حد تک ہے کہ انہوں نے عالمی عدالت انصاف کا جو فیصلہ ہے اس کو ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اسرائیل نے فوری طور پر رفح میں آپریشن روکنے سے متعلق عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو کہ آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ تل ابیب سے اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا جنگ بندی کے حکم پر کسی صورت عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ غزہ کی پٹی میں جنگ روکنے کا مطلب اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ جھوٹ ہیں جو اسرائیل جس کا سہارا ابھی تک لیتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ 3rd ٹیمپل کی تعمیر کی طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے غزہ، رفح اور فلسطین کے پورے علاقوں میں فلسطینیوں پہ جو ظلم ڈھائے ہیں اس کی داستانیں اب آپ دیکھیں کہ رقم کی ہیں کہ اس حد تک انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں کہ آپ اگر کچھ عرصہ پہلے سے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو یہ
زبردستی کی ریاست جو اسرائیلی جو قابض فورسز اور قابض ریاست جو بنائی گئی ہے امریکہ کے آشرواد سے، اور اس میں اسرائیل میں جو یہودی ہیں وہ دنیا کے مختلف کونوں سے اٹھا کے وہاں اسرائیل میں آ کے بسے ہیں، اور انہوں نے جو وہاں کے جو شروع سے ہی جو لوگ مسلمان فلسطینی جو وہاں پہ آباد تھے ان کو وہاں سے ان کے گھر گرانے اور ان کو اٹھانا شروع کیا ہوا تھا۔ یہ جو ابھی عالمی عدالت انصاف، آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے، بدماش ملک، جو کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کو بھی نہیں مان رہا اور صاف انکار کر دیا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو۔ اور مزید جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو وزیر خزانہ ہے اسرائیل کا، اس کا مزید کہنا ہے کہ وقت حماس کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو بے نقاب کرے گا۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہے، لیکن ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر دنیا آپ کے خلاف ہے اس حد تک اور بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں تو ان کو شرم نہیں آ رہی ابھی تک بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ ویسے بحیثیت مسلمان مجھے بھی شرم اس لیے آ رہی ہے کہ عالمی عدالت انصاف ہو یا آزاد ریاست کو تسلیم کرنے کا جو معاملہ ہے، اس میں سب سے پہلے غیر مسلم ملک اسپین، ناروے، اس طرح کے جو ممالک ہیں انہوں نے فلسطین کو آزاد ریاست ماننے کا یعنی کہ سب سے پہلے اعلان کیا۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان، ہمارے اندر حالانکہ ہم جو ہیں اتنے طاقتور ہونے کے باوجود، طاقتور اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور اس کے علاوہ جو وسائل ہیں جو مسلمان ملکوں کے پاس سب سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ OIC جس کو صرف OIC کہا جا سکتا ہے، وہ بھی بالکل پتہ ہی کوئی نہیں فی الحال آج کل ہے کدھر جناب۔ تو جب اتنا مارجن دیں گے، جب اتنا یہودیوں کو اور اسرائیل اور امریکہ کو یہ پتہ ہو کہ جی کوئی مسلمان ملک اب کھڑا نہیں ہو سکتا ہمارے سامنے، تو وہ انہوں نے وہاں پہ نہتے فلسطینیوں کے خون کی ہولی شروع کی ہوئی ہے۔ ان کا اچھا یہ جو صاحب ہیں جناب، یہ جو وزیر خزانہ ہے، یہ کہتا ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے جنوبی افریقہ کی جو درخواست پر جو فیصلہ سنایا، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فیصلہ بڑی اکثریت کے ساتھ آیا، 13 لوگ جو تھے وہاں پہ جو عالمی عدالت انصاف میں جو جج ہیں، دوسرے 13 وہ ہیں ان حق میں، ٹوٹل 15 کے ہیں اور 15 ہیں ججز بشمول چیف۔ تو آپ دیکھیں کہ 2 نے اس کے خلاف فیصلہ یعنی کہ فیصلے میں خلاف رہے ہیں، اور 13 جو ہیں اس حق میں آئے ہیں کہ فوری طور پہ رفح میں یہ جو جنگ بندی جو ہے فوری طور پہ ہونی چاہیے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ہٹ درمی اس حد تک ہے اسرائیل کی کہ اسرائیل نے ماننے سے، عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ ماننے سے جناب بالکل انکار کر دیا۔ اچھا، میں آپ کو مزید جو باتیں ہیں وہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو جب یہ ابراہیم رئیسی صاحب جو ہیں یہ ان کا کریش ہوا ہیلی کاپٹر، اس پہ سعودی ولی عہد کا قائم مقام ایرانی صدر سے ٹیلی فون سے رابطہ ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایرانی صدر جو ہیں ابھی جو ابراہیم رئیسی صاحب کی جگہ پہ ہیں، یہ ڈاکٹر محمد مخبر ہیں۔ تو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایران کے قائم مقام صدر ڈاکٹر محمد مخبر کو ٹیلی فون سے فون کیا، رابطہ کیا ریاض سے۔ سعودی عرب کی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد نے ایران کے مرحوم صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ امیر عبدالحیان اور ان کے ساتھیوں کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد نے ڈاکٹر محمد مخبر سے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور قائم مقام ایرانی صدر ڈاکٹر محمد مخبر نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے جناب۔ تو یہ ایران اور سعودی عرب کی جو آپس میں
محبتیں ہیں جناب، یہ بہت ضروری ہیں، اور شکر ہے کہ مسلمان دو ملک جو ہیں یہ آپس میں جن کا آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی آپس میں محبت پیار کاٹ سی، فی الحال محبت پیار بڑھنی شروع ہوئی ہے۔ اچھا، ایک اور خبر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ہے کہ اسرائیلی جارحیت جو جاری ہے پاکستان میں، بائیکاٹ مہم جو رہی ہے اشیاء کی، وہ کتنی مؤثر رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ برس اکتوبر سے جاری غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مسلم ممالک خصوصاً پاکستان میں غیر ملکی کمپنیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا، جن کے مالکان یہودی ہیں اور غیر قانونی صہیونی ریاست کو فنڈ فراہم کرتے ہیں۔ اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی سماجی مہم کے باعث پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان معروف برانڈ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پاکستان میں ان معروف امریکی اور اسرائیلی برانڈز کو دن بدن زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پلس کی جانب سے کیے گئے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں ان مصنوعات کے بائیکاٹ سے متعلق جذبات میں اضافہ 60 سے 65% دیکھا گیا ہے۔ دلچسپ طور پر جو پاکستانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، اور حقیقت میں وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اپریل اور مئی کے دوران ایسے پاکستانیوں کی تعداد 16% اضافے کے ساتھ 68% سے بڑھ کر 84% ہو چکی ہے۔ جناب، سافٹ ڈرنک پاکستان میں امریکی اور اسرائیلی معروف برانڈز کے سافٹ ڈرنکس جو ہیں، یعنی کیا ہے کہ کوکا کولا ٹائپ، اور یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں جناب کی فروخت میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے۔ گزشتہ برس دسمبر میں یہ 75% تھی، جو اب مزید کم ہو کر 83% تک پہنچ چکی ہے۔ جناب، یہ آپ کو میں نے بتانا تھا، یہ جو سپرائٹ، کوک اور یہ فانٹا شانٹا اس حوالے سے۔ فاسٹ فوڈ پاکستان میں انٹرنیشنل فاسٹ فوڈ جو ہیں چینز کے کاروبار میں خاصی کمی ہوئی ہے، اور گزشتہ برس دسمبر میں فاسٹ فوڈز کے کاروبار میں 29% کمی ریکارڈ کی گئی تھی، جو اب اپریل اور مئی کے دوران بڑھ کر 30% ہو چکی ہے۔ جناب، گڈ پاکستانیوں چھا گئے جے، بے شک تسی گلاں کر دے جے، آپس سے لڑ دے جے، لیکن اسرائیل اور امریکی برانڈ دا بالکل بائیکاٹ کرو جناب۔ کپڑے لینے نے تو جے ڈاٹ تو لینے نے، اپنے برانڈاں تو لینے نے، کوگر شوگر ہو گیا یا آؤٹ فٹر ہو گیا ساڑھے اپنے، زارا ٹائپ جو ہے اس کا بالکل بائیکاٹ رکھیں جناب۔ اور یہ میکڈونلڈ KFC تو بالکل نہیں بڑھنا، اور یہ KFC میکڈونلڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جوس جو ہیں برانڈ جو ہیں، جوس برانڈ جو ہیں ان کو نقصان جو ہوا ہے دسمبر کی نسبت 7% اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ دسمبر جوس بنانے والی کمپنیوں کا نقصان 14% تھا، جو رواں برس اپریل اور مئی کے دوران 21% تک بڑھ چکا ہے۔ دیگر مصنوعات ملٹی نیشنل کمپنیوں کے تیار کردہ صابن، شیمپو، چائے کی فروخت کو بھی شدید دھچکا پہنچا ہے۔ بسکٹ وغیرہ، چپس، چاکلیٹ اور چائے کے حوالے سے خریداری کا رجحان تبدیل ہوا ہے، اور ان کے خلاف بائیکاٹ مہم کے اثرات کم ہوئے ہیں۔ جناب، ٹوتھ پیسٹ اور کوکنگ آئل اور دودھ کی فروخت میں بھی خریداری کا رجحان برقرار ہے۔ اچھا، یہ برقرار ہے، لیکن یار ایک افسوس ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس تو شکر ہے کہ اب تو ہمارے پاس کچھ متبادل چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے برانڈ ہیں کھانے پینے کے حوالے سے، ورنہ میں اکثر سوچتا تھا کہ اسی تو کدی سوئی نہیں بنائی، نہ کسی نے بنانے دیتی اس ملک میں، ہر چیز تو ہم امپورٹ کر کے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ایون آج پرائم منسٹر کے ساتھ چائنیز وفد کی ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں پہ خوشخبری مجھے لگی کہ انہوں نے کہا کہ آ کے آپ ہمارے یہاں پہ پلانٹ لگائیں، گاڑیوں کا پلانٹ لگائیں۔ تو پتہ نہیں انہوں چائنیز نے منی گل یا لان گے یا نہیں لان گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چائنیز گاڑیوں کے بھی پلانٹ لگنے چاہیے، جس کی وجہ سے جو گڈیاں اگ لگی پئی ہے، مہنگائی اتنی زیادہ گڈیاں مہنگیاں ہوئی ہیں، یہ یقیناً نیچے آ جائیں گی۔ تو یہ اوورال ایک خبریں تھیں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ فلسطین کی خبروں کے ساتھ ساتھ دوسری خبریں اور انٹرنیشنل لیول کی جو ہو رہی ہیں ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے فلسطین کے حوالے سے، دوسرے ملکوں میں جو ہونے والے احتجاج ہیں فلسطینیوں کے حق میں، اس طرح کی چیزوں کو ہم انشاءاللہ ضرور ہائی لائٹ کرتے رہیں گے۔ کوئی ویکھو یا تسی نہ ویکھو،
لیکن یہ فلسطین کا معاملہ ہے، اس کو ضرور آپ کو دیکھنا ہی چاہیے، اور جو اور دوست ہمارے یوٹیوبر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ پیسے کی بجائے جتنا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے یہ والا یوٹیوب اور سوشل میڈیا، تو اس پہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ فلسطینی بھائیوں کی آواز اٹھائیں اور ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اسرائیل اور امریکہ نوں برا کہہ سکنے ہیں اور اس معاملے دی وجہ تو کہ گٹھ جوڑے انہوں دا، اور اس گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور دوسرا ہمیں سوشل میڈیا پہ ضرور فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اور جاتے جاتے آپ اس چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں، ٹھیک ہے؟ شکریہ، اللہ حافظ۔